مگر شام کا زندان رہے گا. سغرا تیرے سینے برچی کا کلیجے سے نکلنا علی اکبر. برچی کا کلیجے سے نکلنا علی اکبر. تاریخ کے ہر باب کا عنوان رہے گا. چادر بھی برادر بھی دیے آن محمد. چادر بھی برادر بھی دیے آن محمد. اسلام پہ زینب تیرا احسان رہے گا. اللهم صل على ایک گزارش کی گئی. ہمارے ایک ننے عزادار ہیں 6 سال کے موحد بیمار ہیں. دعا کرتے ہیں کہ مولا امام مولانا اور اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتے ہیں کہ بیمار کربلا کے صدقے اس بچے کو صحت و تندرستی اس کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. جیسے کل بھی اعلان کیا تھا کہ پارکنگ کے حوالے سے کہ اس وقت کنٹرول نہیں ہوتا، بٹ پھر بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ مناسب جگہ پہ پارک کریں تاکہ جو لوگ ہیں یہاں پہ رہنے والے ان کو کوئی تکلیف نہ ہو. کسی کے ڈرائیو وے بلاک میں کیا جائے اور پراپر وے کے اندر پارک کیا جائے تاکہ آسانی ہو سکے سب کے لیے. اور جو ہم جاتے آتے کچھ چیز ہمارے پاس ہوتی ہے ربش ہوتا ہے اس کو بھی پراپرلی ڈسپوز آف کریں. بینز اندر بھی ہیں، باہر بھی موجود ہیں، تو وہ زیادہ بہتر ہے تاکہ ہم ایک اچھا نمونہ پیش کریں تمام لوگوں کے لیے. اب میں گزارش کروں گا زuyraab سے کہ وہ تشریف لائیں اور انگلش میں اپنا مخصوص انداز میں جو لیکچر ہے ڈلیور کریں بٹ اختصار کے ساتھ. اور محمد والے محمد بلند تر صلوات. آواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Once more we thank Allah subhanahu wa ta'ala for giving us the tawfiq and the blessing to commemorate the azar and the remembrance of Sayyid al-Shuhada Imam Hussain alayhi salam. We mentioned some brief points yesterday in regards to the etiquettes and how we can prepare ourselves. When we attend each of these 10 nights, we should try and take away even one thing. And within the 10 days, we would have 10 new things to take home and teach our children. And we also discussed very briefly how we could prepare spiritually and physically. What do we mean here? Physically in the sense that we should try and maintain wudu, spiritual purification, physical purification. And spiritually in the sense that we should try and know the Imam better, increase our ma'rifah. And how can we increase our ma'rifah? As in when you increase your knowledge on anything else. When you are interested in someone, you look at their biography. What's their name? What's their lineage? Where are they from? We can do the same for our Imam, inshallah. The best place to start is the ziyaras. And inshallah in the next few days we'll go through the ziyaras. What does it mean when we say, Assalamu alayka ya waritha Adam as-sifutullah, the one who was close to Allah? What does that really mean? Nuhin Nabiyullah, wa Ibrahim Khalilullah. Inshallah in the next few days we'll go through that. Very briefly today, let's take a step back. How did Imam Hussain, how could it be that within 50 years of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, that his grandson is killed openly, with no remorse, to the extent that the people who were killing him tried to kill him quickly so that they could finish their prayers off as well? How could this be? As in, a person like Yazid is called the Caliph of God. A person like Yazid, who after he killed Imam Hussain and they ransacked the places of Medina and Makkah, they burnt the Kaaba down. As you know, Yazid and his force did so after Imam Hussain. And whilst they burnt the Kaaba down, they were burning it, it was time for Salah. So they stopped and they started praying to that same Kaaba. Then when they finished their namaz, they started burning it down again. The level of Jahiliyyah reached such a stage. How did this happen? We have to go back to the Prophet's time. Where in equivocal terms the Prophet said, Man kunta mawlahu fahaza aliyal mawla. This narration is narrated so many times it's become mutawatir. As you know, narrations have many different links in many different categories. This is the gold narration. Everyone agrees upon it. But still after the Prophet's not being buried yet and people are already scheming who's the next caliph, who's the next leader. No, that's what split this. That's what started this. Yes, although Yazid, Shimr, Umar Sa'd, they killed Imam Hussain. Imam Hussain's death was planned 50 years before, at the time when the people deviated from the Prophet's sayings. And even during the time of Imam Hassan alayhi salam, our youths may get asked, why does Imam Hussain come out and revolt against Yazid? And a person like Imam Hassan, his brother, he made a peace treaty with Muawiyah. How could this be so? Imam Ali fought Muawiyah for so many years, and Imam Hassan makes a peace treaty? Simple answer. 3 points. The circumstances. When Imam Hassan became Khalifa, within 18 days of the Prophet of Imam Ali passing, Muawiyah came with his full army to take Iraq. Imam Hassan's the Caliph at this point, the Caliph of the Muslims. It's a very strong position. If Imam Hassan was to go and fight as the Caliph with only a few of the Shias around and he got killed, the heart of the Muslim world would have been overtaken. This is what Muawiyah wanted. Muawiyah was not just a governor, he was not the Caliph. There's a difference. In Imam Hussein's time, however, Imam Hussain was not the Khalifa per se. It was Yazid who had taken over. And so Imam Hussain revolted against that. There's a difference of circumstances. Point number 2, Iraq in Imam Hassan's time, Kufa, as you all know, they betrayed him. They did not help him. Things were so bad, Imam Hassan had to wear armor underneath his clothes just to go outside and pray. Kharjis and Muawiyah's lovers were everywhere. It's equal to saying when you go from your house to the shop around the corner, you have to wear a body armor. That's how bad things were in Imam Hassan's time. Are you surprised Imam Hassan didn't go out and fight? The few Shia that were remaining, Imam Hassan had to make a peace treaty. He had no other option. And the third point was this: Muawiyah never asked for bay'ah. On the contrary, he sent Imam Hassan a blank piece of paper
and said, oh son of Abu Talib, of Ali ibn Abi Talib, you list your conditions, I'll accept. One of the conditions was you would rule by the book of Allah and Allah's Sharia. He said, yes, I will do that. But as you know, he broke these terms later. With Imam Hussain, Yazid insisted upon Imam Hussein's bay'ah. There's a difference. Why? 80%, 90% of the people have given you bay'ah. Why are you so after Imam Hussain? You knew there's a legitimacy with Imam Hussain, but you can't find anywhere else. And when these letters started coming to Imam Hussain, the people of Kufa, Iraq had changed. In Imam Hassan's time, they weren't willing to fight. Imam Hussein's time, they were sending him letters. We made a mistake with Imam Ali and Imam Hassan. We want to help you now. 18,000 letters. Can you imagine? Oh, Imam Hussain, come. We'll say labbaik to you. We'll help you. So who does Imam Hussain send to them? And we'll finish him. Muslim ibn Aqil alayhi salam. You know, in this world today, you see many delegates in the UN, presidents and prime ministers send their ambassadors. Why? And the ambassador will be a special person. It's not any other person, because he represents you. He is your representative. Imam Hussain could have sent anyone. Why does he send Muslim to Kufa? He could have sent someone from Kufa, Muslims from Medina. He sent Muslim for many reasons, one of which was he resembled the Holy Prophet. He spoke very, very well. And as you know, I would like to mention a true story which I heard from a Syed a few weeks, months back. He said he met a friend in Kufa. Some of you may have heard this already. His friend in Kufa said that I have lived here for 4,000 years, 3 to 4,000 years. My grandfather, his grandfather, his grandfather. 3 to 4,000 years we've lived in Kufa, all of us. He said, one day I went to Baghdad for a heart checkup. And the doctors told me, they scanned my heart, they said, oh, your arteries are blocked. We are surprised you're even walking. Take these papers home, go back to Kufa, get them signed and come back. We will operate on you immediately, straight away, no question. He said, okay. He said, I went back, I got the paper signed, I went to Imam Hazrat Muslim bin Aqil's haram. I said, Ya Muslim bin Aqil, I am your neighbor. My great-grandfathers, we've all lived there for 3 to 4,000 years. I don't know if they were Muslim. Maybe, just maybe, when the Bibis came here, Bibi Zainab, Bibi Kulsum, Bibi Ruqayya, Bibi Sakina, when they came to Kufa, maybe my great-grandmothers also stoned them. I don't know. We did zulm on them, I don't know. But you're from the Bani Hashim. Look at your lineage, don't look at mine. I'm your neighbor, please help me. The next morning came, he said, I went to Baghdad. They put me in the clothes, they were about to operate on me. When the surgeons started to speak to each other, they were looking at the monitor and they started to speak to each other. One of them came up to me and said, Mister, why have you come here? He said, I've come here to do surgery. You called me. I took these papers home, I've come. He said, Mister, your heart has been operated on already. Why did you come to us? We have other patients to be dealing with. He said, I don't understand. He said, look. They showed him the monitor and there were small stitches on his arteries. He said, I was confused. I went home, back to Kufa, and I slept. In my dream, Hazrat Muslim came to me and said, why did you tell the doctors no one did your operation? I, Muslim bin Aqil, did your operation with my 2 hands. Can you imagine? Muslim bin Aqil, Babul Huwaj, how much he has, how high status he has, we should make tawassut. But what did Muslim have to experience? What did he go through? Amount of 18,000 people with him, and when he finishes prayers and he leaves the masjid, 10 remaining. By the time he gets to the end of the corridor, the end of the gully, there's only a few. And then there was no one. Muslim is walking around the streets of Kufa as a gharib. There's no one to help him. He sits outside a woman's house named of Taw'a. She said, oh man, leave, why are you sitting here? Don't you have a home to go to? Hazrat Muslim said, where does one who has no home go to? Where can I go? Can I have some water please? She gave him some water. She then asked, where are you from? He said, I'm from Medina. I'm from the Bani Hashim. She said, so you must know Imam Hussain. He said, yes, I am his ambassador. The people of Kufa visited me. She said, you can stay in my house for the night. She gave him a room, he was praying. This woman's son
was the lover of Ibn Ziyad. He found out and told him. The next morning, Muslim heard armies coming through. He said, "Oh Tawa, I can't bear, whilst I am here, I'm from the Bani Hashim, that these men will come into your house and take your stuff and force me out. No, I will go out and fight. I cannot bear to see men come to your house." I'll say, "Muslim bin Aqil, this is Kufa. How would you have felt seeing in Karbala the tents of your women being treated? How would you have felt then?" He came outside, he fought valiantly. He fought so much that they had to call extra soldiers. So much so that Ibn Ziyad said, "Why can't you capture this one man with all these soldiers?" He said, "This is from the Bani Hashim. He's not a trader, he's not a shopkeeper. This is Muslim bin Aqil. Do you know who they're fighting?" They eventually captured Muslim, brought him to Ibn Ziyad. They said, "Say salam to your Amir." Muslim bin Aqil says, "My Amir is Hussain. I won't say salam to him." He then said, "I will kill you in such a way that no one in Islam has been killed." He said, "So be it." He gave his final wasiyah. He said, "Bury me with a kafan. My second wasiyah is to pay off my debts. My third wasiyah is to tell Imam Hussain to not come to Karbala. These people have tricked him." They said, "We won't fulfill two of your three wasiyahs." They killed Muslim bin Aqil. They threw him off Dar al-Amala. Before he was about to fall, he said, "Assalamu alayka ya Aba Abdullah Hussain." Imam Hussain was near Iraq at this point. He stopped. He stood up and said, "Wa alaykum salam ya Muslim." Hazrat Abbas was seeing this and said, "Oh Imam Hussain, what's happened? Why have you stood up?" Imam Hussain said, "Our brother Aqil Muslim has been killed in Kufa." He said, "Abbas, set up a tent for me and call Ruqayya, my sister, and Muslim's daughter Hamida. I want to see them." A tent was set up. He called them in. He took out special earrings from his box of gold and put them on Hamida's ears. And he put his hand over her head and said, "Hamida, I am like your father now. Don't worry, I will take care of you." This was someone from the Bani Hashim. Hamida looked to Imam Hussain and said, "Oh my uncle, am I a yatima now? I can tell by the way you are treating me." I'll say, "Imam Hussain, I hope Bibi Sakina was not watching whilst this was happening. Because on the day of Ashra, when Bibi Sakina was made a yatima, she was hoping that maybe someone will come and put their hand on my head as well. Someone will help me too." I'll say, "Bibi Sakina, they did come to you after your dad was killed, but they put their hands in your head to only pull your hair, to only slap you, to only put ropes in your neck and to drag you from Karbala to Kufa to Sham. But the zulm didn't stop him, Bibi Sakina. Imam Sajjad al-Islam has said, "I will never forget my sister Sakina." Why? Because whenever we would be sitting in the gate of Sham, she would say to me, "Brother, where are these birds going?" Imam Sajjad would say, "Sakina, they are going out to get some food. They're going out to work." Then in the evening, these birds would go back home. She would say, "My brother Sajjad, where are these birds going now?" Imam Sajjad would say, "Sakina, they are going back to their homes." And my sister Sakina would look to me and say, "When will I go home? When will Sakina go back to Medina?" But she never went back to Medina. So much so that the Ghusl, the Bibi who did her Ghusl, came up to her and began to cry. And she came to Bibi Zainab and Imam Sajjad and said, "Oh people of Bani Hashim, this girl went through such zulm that I cannot even take her clothes off. Her clothes have stick to her skin. The blood is still fresh from her ears. What zulm did this young yatima go through?" Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. We ask Allah to accept our amal and to give us the tawfiq to commemorate the azhar of Imam Hussain in its truest sense. For the love of Muslim bin Aqil, can have a loud salawat. मोमिनीन आपसे गुजारिश है सलवात पढ़ते हुए थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ लाएं ताकि बात करने वाले की जा सके। मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये तय किया गया कि 9 बजे मौलाना स्टार्ट कर देंगे मजलिस, तो बगैर किसी तवक़ुफ़ के मैं मुल्तमिस हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सज्जाद हुसैन नक़वी साहब से कोरोना का पोस्ट मेंबर हूँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हुसैन
یزیدیت یزیدیت برائے خشنودی سیدہ طاہرہ بلندتر صلوات. صلوات پڑھنے بلند اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم. صلوات پڑھ لیں. سب سے پہلے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کے کائنات بے حق محمد و آل محمد آپ حضرات کی اس محنت کو بارگاہ معصومین میں اجر جزیل کے ساتھ قبول فرمائے. اس کے بعد میں یہ امید کرتا ہوں کہ جو تھوڑا سا وقت میں آپ حضرات کو زحمت دوں آپ بڑے خلوص تعاون اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید کے 15ویں پارے سے چند الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. یوم ندعو کل اناس بامامہم. قیامت کے دن ہم سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. رات آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا ہم امامیہ کہلاتے ہیں. اور کیوں امامیہ کہلاتے ہیں؟ جیسا ہم نے مسئلہ امامت کو سمجھا اور جو ہمارے امام ہیں. میرے عزیزوں اور بزرگوں، قرآن مجید نے امامت کے عنوان پر اور موضوع امامت کے صحت حاصل باز فرمائی ہے. قرآن کا یعنی بالکل ابتدا ہی میں ارشاد موجود ہے امام کون ہوتا ہے، کن صفتوں کا مالک ہوتا ہے، کس خاندان سے ہوتا ہے، وہ امتی ہوتا ہے یا اہل بیت ہوتا ہے، وہ نص سے بنتا ہے یا اجماع سے بنتا ہے، اسے اللہ بناتا ہے یا لوگ بناتے ہیں، امتحان دے کے بنتا ہے یا الیکشن لڑ کے بنتا ہے، امام گناہگار ہوتا ہے یا معصوم ہوتا ہے، ظالم ہوتا ہے یا مظلوم ہوتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی کس طرح فراموش کر دیا جائے اس وقت کو. ذبتلا ابراہیم ربہ بکلمات، جبکہ ابراہیم کو اس کے رب نے چند کلمات کے ساتھ آزمایا. فاتمہن، حضرت ابراہیم اس امتحان میں 100% نمبر لے کے کامیاب ہوئے. جب 100% نمبر لے کے کامیاب ہوئے فرمایا انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم ہم تجھے لوگوں کا امام کرتے ہیں. میرے سامنے پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے. آج بھی آپ کافی میں پڑھ لیں ان اللہ اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان یجعلہ نبیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو پہلے اپنے خاص بنایا، پھر نبوت پہ فائز کیا، پھر رسالت عطا کی، نبیوں کا مورث اعلیٰ قرار دیا، شیخ الانبیاء قرار دیا، سنتوں پہ جاری کرنے کا اختیار دیا، بیت اللہ کا بانی اول قرار دیا. یہ سب کچھ کیا مگر اولاد یاد نہ آئی. جیسے ہی کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم تجھے لوگوں کا امام بناتے ہیں. قال ومن ذریتی، فوراً دست سوال دراز کر دیا اور کہا معبود یہ عہدہ یہ میری اولاد میں بھی رہے گا.
یہ میرے بچوں میں بھی رہے، یہ میرے خاندان میں بھی رہے، یہ میری ذریت میں بھی رہے۔ فوراً دست سوال دراز کر کے کہا قال ومن ذریتی، دل چاہتا ہے اپنی اور آپ کی طرف سے پوچھوں اے ابراہیم، اے خلیل خدا، آپ نبوت کے سلسلہ میں نہ کہا، قدرت کے سلسلہ میں نہ کہا، سارے مرتبے آپ کو ملے، مگر جیسے ہی امام ملے لگتا ہے نگاہ خلیل بھی غیب کے پردے چیر کے دیکھ رہی ہے کہ نبوت کا عہدہ ختمی مرتبت پہ جا کے ختم ہو جائے گا، رسالت ختمی مرتبت پہ پہنچ کے تمام ہو جائے گی، یہ دیکھ کے قیامت تک رہنے والا عہدہ ایک امامت ہی ہے، کیوں نہ اللہ سے وہ مانگ لوں جو ہمیشہ رہنے والا ہے، کیوں نہ وہ عہدہ مانگ لوں جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اچھا وہاں سے بھی جو جواب ملا وہ بھی بڑا عجیب ہے، اے ابراہیم مطمئن رکھیے، خاطر جمع رکھیے، مگر ایک چیز یاد رکھیے، لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہد امامت ظالموں کو ہرگز نہ پہنچے گا۔ اچھا لفظ چونکہ بڑے قریب قریب ہیں اور لوگ سن کے چپ کر جاتے ہیں اور وصاوت سمجھ بھی نہیں پاتے، ترجمہ اللہ جب کرتا ہے تو کہتا ہے امام ظالم نہیں ہوگا، لا ینال عہد الظالمین، امام ظالم نہیں ہوگا، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، توجہ آپ کی چاہتا ہے امام کیوں ظالم ہو، یہ ترجمہ ہی نہیں، ترجمہ یہ ہے ظالم کبھی امام نہ ہوگا، توجہ رہے آپ حضرات کی، امام ظالم نہیں ہوگا یہ نہیں ترجمہ یہ ہے ظالم کبھی امام نہ ہوگا۔ اب آپ سمجھ گئے ظالم کبھی امام نہ ہوگا۔ اب آپ جب پوچھیں گے تو ارشاد ہوگا یا بنی لا تشرک باللہ فإن الشرک لظلم عظیم، بیٹے شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی کی زندگی شرک کی آلودگی سے آلودہ رہ چکی ہے اور وہ ہلکا بگوش اسلام ہو بھی گیا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر وہ امام نہیں ہو سکتا، لا ینال عہد الظالمین، وہ ظالم امام نہیں ہو سکتا۔ بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی، ارشاد ہوتا ہے ابراہیم، اب لوگوں سے پوچھا کہ ابراہیم کا تو امتحان ہی بڑا معمولی سا تھا، اللہ نے کہا تھا کہ آپ یہ کیا کریں، بار مان نکالا کریں، ناخن لیا کریں، یعنی اس کے یہ معنی ہوئے کہ حضرت ابراہیم جب تک نبی اور رسول تھے اس وقت تک کبھی ناخن نہ اتروائے تھے، کبھی حجامت نہ بنوائی تھی۔ یہ میرے عزیز نتیجہ ہے قرآن کو قرآن کے وارثوں سے دریافت نہ کرنے کا اور قرآن کو ادھر ادھر سے حاصل کرنے کا۔ اگر قرآن کو قرآن کے وارثوں سے لیا ہوتا تو یہ فتویٰ نہ ہوگا کہ ابراہیم کا یہ امتحان تھا، بلکہ جب صادق آل محمد سے پوچھا گیا الکلمات التی ابتلیا بہا ابراہیم، وہ کلمات جن سے ابراہیم کو آزمایا گیا، تراکو قومی فی اللہ ہے، اللہ نے انہیں حکم دیا تھا ابراہیم، اور اگر آپ مجھے اجازت دیں 2 منٹ تو عرض کروں آپ کی خدمت میں، اصل بات یہ ہے کہ ابراہیم میں یہ سارے مرتبے ایک کے بعد دیگر حاصل ہوتے رہے، اور ابراہیم کی ایک عادت تھی کہ وہ بغیر مہمان کے یا کسی بھی ساتھی کے کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے۔ جب کھانے کا وقت ہوتا تھا یا تو کوئی مہمان آ جاتا یا جا کے مہمان کو ڈھونڈ کے لاتے، کسی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے۔ آج ایک ایسا وقت بھی آیا کہ ابھی کھانے کا وقت بھی نہیں بلکہ کھانا تیار ہو رہا ہے، ایک آدمی دروازے سے اندر داخل ہوا، نہ اس نے دھکڑ باپ کیا نہ اجازت لی، وہ اندر داخل ہوا۔ حضرت ابراہیم نے جب دیکھا کہ ایک آدمی دروازے سے اندر داخل ہوا ہے تو ایک مرتبہ حیران ہوئے، نہ ہم نے بلایا اور نہ اس نے اذن طلب کیا، آپ کس کی اجازت سے اس گھر کے اندر آئے ہیں؟ اس آنے والے نے کہا اے ابراہیم میں اس گھر کے مالک کی اجازت سے اندر آیا ہوں۔ جب ابراہیم نے سنا کہ اس گھر کے مالک کی اجازت سے اندر آیا ہوں، سمجھ گئے، فرماتے ہیں اچھا مالک کی اجازت سے آئے ہو تو پھر کیسے آنا ہوا؟ توجہ رہے، یہ نہیں کہا میں مالک، توجہ یہی تو امتحان ہے، یہ نہیں کہا میں مالک ہوں، کس کی اجازت سے آئے ہو؟ میں مالک بیت سے کی اجازت سے آیا ہوں، تو پھر کیسے آنا ہوا؟ آنا اس طرح ہوا کہ آج اللہ نے اپنے ایک بندے کو خلت پہ فائز کیا ہے، خلیل بنایا ہے۔ جب کہا نا کسی کو خلیل اللہ نے بنایا ہے، حضرت ابراہیم کہتے ہیں اگر تو اس کا نام اور پتہ مجھے بتائے میں یہ عہد کرتا ہوں کہ باقی زندگی اس کی غلامی میں گزار دوں گا۔ جب کہا نا اس خلیل خدا کی غلامی میں گزار دوں گا تو وہ آنے والا جو تھا اس نے اپنا پردہ الگ کیا اور کہتا ہے کہ ابراہیم میں جبرائیل ہوں اور وہ خلیل بننے والا کوئی اور نہیں ہے، وہ آپ ہی ہیں۔
माशाअल्लाह माशाअल्लाह करीब बनने वाला कोई और नहीं है, वो आप ही हैं। अल्लाह ने आपको इस इम्तिहान से आजमाया और आप अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गए। आप इसी तरह माल से भी इब्राहिम को आजमाया। आप किताबों में पढ़े हजरत इब्राहिम का बहुत बड़ा रेवड़ था, गायें, बकरियां, भेड़ें और बहुत बड़ा। और वहाँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक किनारे में एक यानी चरागाह में अपने उस रेवड़ को चरा रहे थे। एक दूसरी तरफ देखा एक सफेद लिबास में मलबूस इंतहाई वली जवान, वो कह रहे सुबूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। कहा ये कसीदा मेरे रब का है, ये कसीदा मेरे अल्लाह का है, ये शान मेरे माबूद की है, उसके अलावा ये किसी की शान नहीं हो सकती। सुबूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। क्या बड़े उसकी तरफ और उसके साथ मुलाकात के बाद कहा कि ये कसीदा तो मेरे रब का है और मुझे बड़ा प्यारा लगा, अगर तुम एक मरतबा फिर पढ़ोगे ये जितना माल मवेशी है इसमें से आधा तुझे दे दूंगा। चुनांचे उसने फिर पढ़ दिया सुबूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। कहा बहुत अच्छे, एक मरतबा अगर फिर पढ़ो तो ये बाकी मामला जो है रेवड़ ये भी तेरे हवाले कर दूंगा। उसने एक मरतबा फिर यही पढ़ दिया सुबूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। वो रेवड़ उसके हवाले करके कहा देखिए मुझे आप सफ़ेद पोश और मुअज़्ज़ज़ दिखाई देते हैं, ये बकरियां भेड़ें चराना ये किसका काम है? ये आप मैं नहीं समझता वो आपके शायान शान है। आप एक मरतबा फिर पढ़ें, आपको किसी गुलाम की और नौकर की भी ज़रूरत होगी, आप एक मरतबा यही कसीदा पढ़ें, मैं बतौर गुलाम हाजिर हो जाता हूँ। उसने जब यही पढ़ा तो अब वो असा फेंक दिया और कहा अल गुलाम वमाफी यदिही ले मौला हो। गुलाम और जो कुछ गुलाम का है सब उसके आका का होता है, मैं अब इसके बाद आपका गुलाम बेदाम हूँ। तो वो कहता है नहीं नहीं है इब्राहिम, मैं जिब्राइल हूँ, अल्लाह ने तुझसे माल का इम्तहान लिया, तू कामयाब हो गया। सलवात पढ़ रहे हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाह ने तुझसे माल का इम्तहान लिया, तू कामयाब हो गया। अल्लाह ने जान का भी इम्तहान लिया। जरा वो बात किस तरह फरामोश किया जा सकता है जबकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर डाला गया। और वो आप पढ़े किताबों में आपको मिलेगा जब खाना एक सहरा पूरा रोशन किया जाए। और आज भी अगर जाके आप देखें और वो पुराना रास्ता जो लोग पैदल जब नजफ से करबला जाते थे उस रास्ते के ऊपर अब भी वो टब्बे मौजूद हैं टिब्बे जहाँ वो आग रोशन की गई थी। यानी 1500 साल पैगंबर के बाद और 2500 साल पैगंबर से पहले ये 4000 साल अरसा बनता है। आप अंदाजा करें अभी तक जमरूर अयाम के और मौसमों के अदलने बदलने के बाद भी इतने वहाँ आसार मौजूद हैं कि लोग सोचते हैं कि एक आदमी को जलाने के लिए इतनी आग का इंतजाम किया गया। मगर बात दरअसल ये है जब हाकिम ने हुक्म दिया रियाया खुशामदी होती है वो तो सब इकट्ठा करके जलाने के लिए लकड़ियां जमा करने लग गए। और खैर बहरहाल तो एक बड़ा अलाव तैयार किया। अब हुक्म दिया नमरूद ने कि इसे पकड़ के आग के दरमियान छोड़ के आओ। गुलाम पकड़ के लेके गए हजरत इब्राहिम को, मगर करीब गए थे कि वापस आ गए। कहते हैं नमरूद साहब आप किसी की रिश्तेदार नहीं कि हमें कुछ ना कहे, तू कहते हैं दरमियान में छोड़ के आओ, हम करीब भी नहीं जा सकते। चुनांचे एक मिंजनीक का इंतजाम किया गया, उस मिंजनीक में बिठाया गया हजरत इब्राहिम को और आग के अंदर डालने का इंतजाम किया गया। अब जब मिंजनीक जमीन से बुलंद हुआ, अब सोचिए ये वो मौका है, ये वो मौका है जब बुलंद हुआ एक झटका देना बाकी था। अब ये वो मौका है यानी इस वक्त जालिम भी बेबस है और मजलूम भी बेबस है। अगर इब्राहिम का बाकी होते काफी हैं, हम इमामत नहीं देते, क्या करेंगे इमामत लेके, मगर अब वो भी विद्रा नहीं कर सकते। और अगर जालिम ये सोचे कि अब क्या करेंगे एक आदमी यानी कुछ भी नहीं कर सकते, ना वो कुछ कर सकता है ना ये कुछ कर सकते हैं। मगर एक मंजर दुनिया ने देखा वो ये कि हजरत इब्राहिम ने अपने ऊपर एक साया देखा, साये की तरफ जो निगाह बुलंद की, क्या ना पहचाना जिब्राइल। आज तक तो ज़ेरे पर्दा रहा था मगर आज सामने दिखाई दे रहा है जिब्राइल है। और आज कहता है खलील खुदा मदद की जरूरत है, वो फौरन कहते हैं मदद की जरूरत तो है मगर तुझसे नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सलवात पढ़ रहे हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये है इम्तिहान। जरूर
ضرورت اگر کہیں نہیں تو یہ شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور اگر کہیں کہ ضرورت ہے مگر کس سے، تجھ سے مدد کی ضرورت نہیں، یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں جسے کہتے ہیں نا اوسان خطا ہو جانا، اس کے اوسان کتنے اس کے قابو کے اندر ہیں، اس کی صلاحیتیں کتنی اس کے اپنے کنٹرول میں ہیں۔ کہتے ہیں جبرائیل مدد کی ضرورت ہے، حاجت ہے مگر تجھ سے نہیں۔ عزیزان گرامی جب کہا مجھے پہلے یہ بتا اپنی مرضی سے آیا یا تجھے اللہ نے بھیجا ہے؟ کہا نہیں میں نے اللہ کے ایک خلیل کو مظلوم دیکھا مدد کے لیے آ گیا ہوں، اللہ نے نہیں بھیجا۔ کہا پھر میرے اور خالق کے درمیان سے ہٹ جا، مجھے شاید معلوم نہیں، میں امتحان دے رہا ہوں، وہ امتحان لے رہا ہے، مجھے اس میرے پرچے میں فیل نہ ہونے دے، تو چلا جا۔ جبرائیل تو واپس پلٹا۔ آپ نے ہمیشہ سنا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، ارے یہ تو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، جبرائیل جیسا سہارا مل رہا ہے، مگر لگتا ہے ابراہیم ایمان کی اس منزل کے اوپر ہے اور اللہ پہ یقین کی اس منزل کے اوپر ہے کہ جبرائیل جیسی مدد کی ضرورت نہیں۔ اب جب منجنیق کو جھٹکا لگا، حضرت ابراہیم ہاتھ پیر رسی میں بندھے ہوئے ہیں، اس آگ کے عین وسط میں جا کے گرے۔ جبرائیل نے مڑ کے دیکھا، طالب علم امامت کا انجام کیا ہوا، متمنی امامت کا کیا انجام ہوا۔ ہم امامیہ ایسے نہیں کہلاتے، ہمارے ہاں امامت کا اتنا بلند معیار ہے۔ ابراہیم آگ کے اندر جا رہا ہے اور لوگ منتظر ہیں کہ انجام کیا ہوا، امامت کے طلبگار کا، امامت کے متمنی کا، امامت کا امتحان دینے والے کا۔ مگر جبرائیل نے جب مڑ کے دیکھا، وہاں سے یہ حکم ہو چکا تھا، یا نار کونی بردن و سلاما، اے آگ ٹھنڈی بھی ہو جا اور باعث سلامتی بھی ہو جا۔ آگ تو ٹھنڈی اور باعث سلامتی ہو گئی۔ جبرائیل نے مڑ کے دیکھا، وہ آگ کا دریا نہیں، ایک نورانی باغیچہ ہے، گلستان ہے، اور جس بار طرف خوشبو ہی خوشبو اور پھول ہی پھول ہیں۔ درمیان میں ایک ممبر ہے اور اس ممبر کے اوپر دو ہستیاں بیٹھی ہیں، ایک تو یہی جو ابھی باندھ کے پھینکا گیا ہے، اس کے ہاتھ اور پیر رسیوں سے کھولے جا رہے ہیں، ایک دائیں جانب نقاب پوش نوجوان بیٹھا ہے۔ اور جبرائیل بھی سوچنے لگا کہ یہ جو دائیں جانب بیٹھا ہے یہ اللہ تو ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ واجب الوجود ہے، وہ اس قسم کے وجود اختیار نہیں کرتا، یہ نبی بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ زمانے کا سب سے بڑا نبی تو اس وقت حضرت ابراہیم ہے، اگرچہ لوط بھی نبی ہے مگر اس سے چھوٹے درجے کے نبی ہے، یہ فرشتہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کوئی فرشتہ مجھ سے بڑا نہیں ہے، یہ نہ اللہ ہے نہ نبی ہے نہ فرشتہ ہے، یہ ہے کون؟ چنانچہ جبرائیل کو بھی جستجو ہوئی، جا کے پتہ کرے کون ہے۔ آیا اور پلٹ کے ابراہیم کا سلام کر کے کامیابی کی مبارکباد دی اور کہا یہ دائیں جانب کون بیٹھے ہیں آپ کے جنہوں نے مدد کی؟ میں نے پیشکش کی، آپ نے انکار کر دیا، اور اس نوجوان نے مدد کی، آپ نے مدد لے لی۔ جبرائیل تو اپنا کام جو ڈیوٹی دی گئی ہے اسی کے متعلق فکر مند رہے، تیرا کام اللہ کے پیغام نبیوں تک پہنچانا ہے، اور یہ جو دائیں جانب بیٹھا ہے یہ اس بڑے پیغمبر کا چھوٹا بھائی ہے، وہ نبیوں پہ گواہ بنائے گئے ہیں، یہ نبیوں کا مددگار بنایا گیا۔ آخر کو وقت بھی آ گیا، فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹے میں خواب دیکھتا ہوں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، کیا خیال ہے؟ عزیزان گرامی آپ نے کبھی سنا کسی پہلی شریعت میں یہ رہا ہو کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ اچھا ذبح کر کے اس کے بعد کیا کریں گے؟ جو کچھ ہے وہ صرف اتنا ہے، میں نے دیکھا خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور یہ کہ تیرا مشورہ اس میں ضروری ہے۔ اب اگر اسماعیل بھی حضرت ابراہیم کے مقام کو سمجھتے نہ ہوتے، عام ہی بیٹے ہوتے، تو کہتے بابا خواب ہے، خیال ہے، فضول بھی ہو سکتا ہے، بے معنی بے مقصد بھی، حلم اس خواب کو کہتے ہیں جس کی کوئی تعبیر نہ ہو، حلم بھی ہو سکتا ہے، مگر بیٹا یہ نہیں کہتا یہ خواب تھکاوٹ کا نتیجہ ہے، یہ حلم کا نتیجہ ہے، یہ بے مقصد کے ہے۔ عزیزان اکرامی، علامہ اقبال نے کہا سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ عزیزان گرامی کہا بابا
तिफ़अल या तिफ़अल मा तुमर सतजदुनी इंशाअल्लाह मिन साबिरीन। बाबा जो हुक्म मिला वो कीजिए, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। ये कुरान मजीद के लफ्ज़ हैं और बिल्कुल इसमें कोई कमी पेशी नहीं कर सकता, ना इसके तर्जुमे के लिए में कोई इसकी मुश्किल है। सतजदुनी इंशाअल्लाह मिन साबिरीन, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। मेरा अजीज, जब हम कहते हैं हमारे इमाम गुज़श्ता और साबिक़ा अंबिया से अफजल हैं, लोगों के लिए ये बात हज़म करना ज़रा मुश्किल हो जाती है, मगर कुरान मजीद पढ़े, आप जब मौत पेश की गई इस्माइल के सामने, कहता है कबूल है, मगर किसके साथ? सतजदुनी इंशाअल्लाह मिन साबिरीन, मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। यही जब मेरे मौला के सामने पेश की गई, या अली बिस्तर पे खतरा है तो क्या किया जाए? आप अगर सो जाए मैं खतरे से बच सकता हूँ, पढ़िए तारीख तबरी जैसे ही था, अगर अली तू सो जाए मैं खतरे से बच सकता हूँ। अली इब्न अबी तालिब ने फौरन जमीन पे सजदा शुक्र के नाम से सजदा किया, और आज तक जितने सजदे हुए उनकी दो ही किस्में थी, या सजदा ताबुदी था या सजदा ताज़ीमी था। ये पहला सजदा है जो सजदा शुक्र के उन्वान से किया जा रहा है, और इसका पहला सजदा करने वाला मेरे मौला आका अली इब्न अबी तालिब हैं। मौत इस्माइल को भी पेश की गई, उसे भी कबूल है, मगर सब्र के साथ। मौत अली को भी पेश की गई, उसे भी कबूल है, मगर शुक्र के साथ। ये बयान करने की जरूरत नहीं सब्र और शुक्र में क्या फर्क है। सब्र मुसीबत पे किया जाता है, शुक्र नेमत पे किया जाता है। एक सलवात पढ़ ले लेके चले हैं अपने बेटे को, बाबा आप कीजिए जो हुक्म मिला। लगता है बेटा समझता है, क्योंकि बेटा भी नबी है, नबी का ख्वाब फजूल नहीं होता। नबी का ख्वाब वो तो जो नबूवत के 40 अलामात हैं उनमें से एक है का नबी को ख्वाब के जरिए नहीं होती है, नबी का ख्वाब ऐसे नहीं होता। तो चलिए जो हुक्म को आप कीजिए। अब आप जब तारीखें पढ़ेंगे तो आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे। हजरत इब्राहीम ने हजरत हाजरा से ये फरमाया था कि दोस्त के यहाँ दावत पे जाना है। अल्लाह को हमेशा इब्राहीम को खलील कहता रहा, इब्राहीम ने एक ही मरतबा दोस्त कहा। दोस्त के यहाँ दावत पे जाना है, इस्माइल को तैयार कर दीजिए। तैयार कर दिया, चूड़ी और रस्सी भी दे दीजिए, चूड़ी और रस्सी भी दे दी। मगर माँ थी, माँ के पैरों में माँ का दिल था, उसमें कुछ महसूस करना शुरू किया। तो जब चलने लगे, रिवायतों में मिलता है हजरत हाजरा ने कहा कि अबू इस्माइल आप ऐसा करें, अपने बेटे को लेके सेल में गोल चक्कर से चलना शुरू कर दें। मैं एक जाविये में बैठ जाती हूँ, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आज जी भर के अपने बेटे को देखूं। बिस्मिल्लाह, बैठ जाइए। हाजरा बैठ गई कोने में, बाप बेटा उन्होंने गोल दायरे से चलना शुरू किया। माँ जब बेटे को सामने आते हुए देखती, कहती बेटा पता नहीं दिल क्यों घबरा रहा है, और दावत के साथ छुरी और रस्सी का क्या ताल्लुक है। जब बेटे की पुष्ट माँ की तरफ हो जाती थी तो उस वक्त माँ रो भी लेती, मगर सामने होने तक अपने आंसू पूछ लेती और फिर दुआएं करती। इस्माइल हजरत इब्राहिम कहते हैं, ए हाजरा अब इजाज़त दे दे। हजरत हाजरा ने इजाज़त दी। रिवायत में मिलता है वो जो दरवाजे के दरमियान में लकीरें और दरारें होती हैं, उनसे देखती भी रही बाप और बेटे को जाते हुए। मगर एक मरतबा जब रोने की आवाज़ बुलंद हुई, हजरत इब्राहिम ने कहा बेटा तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा। कहा बाबा ये कैसे मुमकिन है? बेटा अगर बाप से सबकत करे तो उसके तो अमाल ज़ाया हो जाने का डर है, बेटा बाप से क्यों कर सबकत करे? कहा नहीं बेटे, अल अम्र फौकुल अदब। अब ये है कि तुझे हुक्म दिया जाता है आप आगे चलें, मैं पीछे। आज भी जाके आप मक्के और मिना में देख लीजिए, कुर्बानियाँ आगे आगे होती हैं, हाजी पीछे पीछे होते हैं। मेरा हुक्म ये है तुम मेरे आगे चलो, ताकि तुम्हारी माँ तुम्हारी पुश्त को न देख सके। अब जब हजरत इब्राहिम मकाम मिना पे पहुंचे, बिल्कुल इख्तिसार उस पर्चे का जिक्र करना है आपकी खिदमत में, इसे हजरत इब्राहिम की सलवात पढ़ लें। आप घबराए और थके तो नहीं मेरे इमामत के लिए माल है, सब कुछ जो कुछ है इसलिए मैं कुछ दिनों में आपकी खिदमत में अर्ज करके मकसद की तरफ लेके आपको बढ़ूंगा। चले हैं जब मकाम मिना पे पहुंचे, आप जब कुर्बानी वाली ये ईद उल अज़हा इसकी जब नमाज पढ़ते हैं तो इसका एक खुतबा है जो नमाज से के बाद पढ़ा जाता है, उस खुतबे में आपको मिलेगा।
حضرت ترجمہ کرا کے کبھی کبھی پوچھا کریں تو بتائیں گے علماء کرام آپ کو. حضرت اسماعیل نے کہا بابا آپ قربان کریں گے میں قربان ہوں گا. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنی آنکھوں پہ کس کے پٹی باندھ لیں تاکہ بیٹے کی گردن پہ چلتی ہوئی چھری دیکھ کے امتحان میں کوئی کمی نہ آ جائے, نمبروں میں کوئی کمی نہ آ جائے, اور میرے ہاتھ اور پیر کس کے رسی کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دیں تاکہ جب چھری چلے بدن میں حرکت اور بدن میں دھڑکن پیدا ہو کے آپ کے امتحان میں کمی کا باعث نہ بن جائے. چنانچہ حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی, بیٹے کے ہاتھ اور پیر رسیوں سے کس کے باندھ دیے. قرآن فرماتا ہے فَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, پیشانی کے بعد زمین پہ لٹایا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری چلائی. یعنی آنکھیں تو آمدن بند کیے ہوئے ہیں پٹی کے ذریعے سے, کانوں سے محسوس کرنا چاہتے ہیں چھری چلی یا نہیں چلی, پھر ہاتھوں سے بھی محسوس کیا. نہ تو کانوں نے کوئی سوال اس کا جواب دیا کہ چھری چلی ہے, جب ہاتھوں سے دیکھا گردن بھی نہیں کٹی ہے, چھری کی دھار ملاحظہ کی چھری بھی ٹھیک ہے. دوسری مرتبہ پھر کہا بسم اللہ اللہ اکبر اور گردن پہ چھری چلائی, مگر نہ کانوں نے یہ گواہی دی کہ گردن کٹ گئی اور خون نکلنے کی آواز آئی, اور نہ ہی ہاتھ لگانے سے پتہ چلا کہ گردن کٹی. تیسری مرتبہ کہتا ہے پروردگار میں تو اس عہدے کے لیے بے چین تھا جس کا تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا, اور جس امتحان کا تو طالب تھا میں اس کے سب سے آخری پرچے میں بھی حاضر ہو گیا ہوں. اب تیرے ہاتھ سے کون سی کمی ہے جبکہ میرے ہاتھ سے کوئی کمی نہیں. اس کے بعد حضرت ابراہیم نے الفاظ بدل دیے, وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسک. صلوات پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد. باقی ہر ذبیحہ کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا کافی ہے, مگر جب آپ قربانی کا جانور ذبح کرنے لگیں تو بہتر یہ ہے کہ یہ پڑھ لیا کریں وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. یہ کہا اور اس کے بعد چھری چلائی, گردن بھی کٹ گئی, چھری کے چلنے کا بھی احساس ہاتھوں میں ہوا, خون کے بہنے کا احساس بھی ہاتھوں میں ہوا. جب جاندار ٹھنڈا ہو گیا اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی, کیا دیکھا اسماعیل دائیں جانب بیٹھے ہیں, دھمبا ذبح ہو چکا ہے. اب پڑھیے اور علماء سے پوچھئے, یہ پڑھ کے چپٹ نہیں گئے اپنے بیٹے کے ساتھ میرے لال تو چھری سے بچ گیا, میرے لال تو چھری سے بچ گیا, نہیں, فوراً کہا اے معبود ہم تو امامت کے لیے پورے طور پہ تیار ہو کے آ گئے تھے, تیرے ہاں کو کمی ہے. اور ارشاد ہوتا وفدیناہ بذبح فنادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, ہم نے پکار کے کہا ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا, یہ ہماری مرضی ہے تیری قربانی کو آج منا میں لے لیں یا کل کربلا میں لے لیں, یہ ہماری مرضی ہے. وفدیناہ بذبح عظیم, ایک ذبح عظیم ہونے جا رہا ہے, اس کی وجہ سے ہم نے یہ پروگرام تبدیل کر دیا اور اس کی جگہ پہ ہم نے فدیہ قبول کر لیا. اب ضعیف باپ جس کو بڑھاپے میں اولاد ملی ہو اور اولاد بھی اسماعیل اور اسحاق جیسے جسے ملی ہو, اسے جب یہ کہا جائے اور وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ بھی ہو, تیار بھی ہو گیا ہو, اسے یہ کہا جائے بذبح عظیم, ایک بہت بڑی قربانی ہے جو ہونے والی ہے, اس کی وجہ سے یہ پروگرام فی الحال تبدیل کیا جاتا ہے اور اس کی جگہ پہ دمبا بھیج دیا جاتا ہے. لا محالہ وہ آدمی کہے گا معبود اس سے بڑی قربانی ممکن ہے وہاں سے اسے یہ جواب ملا ہو ابراہیم ابھی وہ مائیں دنیا میں آئی نہیں جو خود تیار کر کے بھیجیں, ابھی وہ مائیں دنیا میں نہیں آئی جو اپنے ہاتھوں سے سجا کے بھیجیں, ابھی وہ مائیں نہیں آئی جو اس انتظار میں ہوں کہ میرے بیٹے کی لاش کب آئے گی. وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین, ہم نے ابراہیم اس قربانی کو ایک آخر زمانے میں ملتوی کر دیا اور ذبح عظیم کی وجہ سے یہ پروگرام جو تھا یہ بدل دیا. حضرت ابراہیم کہتے ہیں پروردگار ایک گزارش ہے وہ یہ کہ جب وہ ذبح عظیم کی قربانی ہونا مجھے ضرور اطلاع دی جائے اور مجھے ضرور بلایا جائے, میں اس کا منظر دیکھنا چاہتا ہوں. ایک صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے. انی جاعلک للناس اماما, ہم تجھے لوگوں کا امام بناتے ہیں. قال ومن ذریتی, پروردگار میری اولاد میں سی حکم والا ینال عہد الظالمین, عہد امامت کبھی ظالموں تک نہ پہنچ پائے گا, تیری اولاد ہی میں امامت رہے گی. یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان, اور آپ نے بالکل مختصر سے لفظ ہوئے اور مختصر سے وقت میں ابراہیم کے پرچے سنے, امتحان سنے. مگر بسا اوقات لوگ پوچھتے ہیں حضرت ابراہیم نے جو جو امتحان دیا, جو جو پرچہ دیا, جو جو پیش کیا, وہ سب کچھ انہیں واپس مل گیا.
جب کہا وہ آدمی آیا تھا کہ آج سے آپ خلیل ہو گئے ہیں، یعنی جو بھی ابراہیم نے پیش کیا اسے واپس ملا، مال کی قربانی دی واپس ملا، وطن کی قربانی دی واپس ملا، بیٹے کی قربانی دی اسے واپس ملا۔ مگر حضرت امام حسین علیہ السلام نے کی قربانی جب ہوئی، انہوں نے جو کچھ قربان کیا سب کچھ انہیں واپس کچھ بھی نہ ملا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ عزیزان گرامی آپ متوجہ رہیں گے، بالکل آپ کو تھوڑے سے لفظوں میں ہی بات سمجھ آ جائے گی۔ اللہ آپ حضرات کی اس محنتوں کو بارگاہ معصومین میں اجر جزیل کے ساتھ قبول کرے۔ حضرت ابراہیم کو سب کچھ کیوں واپس ہوا اور امام حسین نے جو کچھ پیش کیا سب کچھ کیوں قبول کر لیا گیا؟ آپ ایک چھوٹا سا بچہ، 2-3 سال کا بچہ، آپ اس کے سامنے سویٹ یا مٹھائی رکھتے ہیں، وہ مٹھائی کھا رہا ہوتا ہے، آپ اسے کہتے ہیں بیٹے ہمیں بھی تو مٹھائی کھلاؤ۔ وہ آپ کا مقصد اس سے یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو مٹھائی کھلائے، آپ کا اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسے یہ سکھایا جائے کہ جب کچھ کھایا جاتا ہے تو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیا جاتا ہے۔ اور یہ کسی کتاب کی بات نہیں ہے، یہ کتاب زندگی کی بات ہے، اور ہر گھر میں یہ ہوتی ہے۔ جب وہ چھوٹا سا بچہ ننھی انگلیوں سے چھوٹا سا پیس مٹھائی کا اٹھاتا ہے، باپ، ماموں، چچا یا دادا کے منہ تک لے کے جاتا ہے، وہ اس کا منہ چومتے ہیں، تھینک یو ویری مچ بھی کہتے ہیں، شکریہ کہتے ہیں، اور وہ مٹھائی اس کو واپس دے دیتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں جب کوئی بچہ جوان ہو جائے، 30 برس کا ہو جائے اور آگے کہے بابا آج یہ فادر ڈے ہے، میں آپ کو یہ انعام یہ پیش کرنے کے لیے آیا ہوں، اب نہ صرف یہ کہ وہ قبول کیا جاتا ہے بلکہ فخر سے بیان بھی کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اب وہ بچپنا نہیں ہے، وہ 2-3 سال کا بچہ نہیں ہے، اب 30 سال کا جوان ہے اور وہ ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے۔ میرا کام لفظ پڑھنا ہے، اس تک پہنچنا آپ کا کام ہے۔ ابراہیم کے ہاتھ سے جب امامت چلی تھی تو امامت کا بچپنا تھا، جب حسین تک پہنچی آتے آتے امامت جوان ہو گئی، آتے آتے امامت جوان ہو گئی۔ اب جو بھی پیش کیا جائے گا وہ قبول کیا جائے گا۔ میں رات عرض کر چکا آپ کی خدمت میں، وطن چھوڑنا معمولی بات نہیں، کس کو وطن پیارا نہیں ہوتا، پرندوں تک کو وطن پیارا ہوتا ہے۔ یہ میرا مولا حسین ہے جو نانا کا روزہ چوم کے کہتے ہیں نانا مسافر اب جا رہا ہے، کبھی بھائی کی قبر پہ سلام کیا، کہا بھیا میں جا رہا ہوں، کبھی ماں کی قبر پہ سلام کیا، اماں میں جا رہا ہوں۔ جناب ام سلمہ نے ایک مرتبہ کہا تھا بیٹے حسین میں سمجھتی ہوں عراق نہ جا، جناب ام سلمہ کی طرف دیکھ کے میرے امام فرماتے ہیں نانی یہ تو فرما رہی ہے میں عراق نہ جاؤں؟ کہا ہاں بیٹے، اور ام سلمہ رو بھی رہی تھی، نانی کیا پیغمبر نے تجھے ایک شیشی نہیں دی تھی؟ ہاں مجھے پیغمبر ایک شیشی دے کے گئے تھے۔ میرے امام نے یوں ہاتھ بڑھایا اور ایک مٹی لے کہا اس مٹی کو بھی اس مٹی کے ساتھ رکھ دے، جس دن یہ بھی سرخ ہو جائے اور وہ بھی سرخ ہو جائے سمجھنا تیرے بیٹے نے عراق کا سفر کیوں کیا تھا۔ عزیزو میرے امام وطن چھوڑ چکے ہیں، حسین کربلائی ہونے جا رہے ہیں، آج محرم کی پہلی تاریخ ہے، امام کا قافلہ رواں اور دواں ہے، امام جہاں ٹھہرتے ہیں جہاں امام کا پڑاؤ ہوتا ہے امام راستے سے تھوڑا ہٹ کے خیمے لگا لیتے ہیں، ایک جگہ پہ امام کا قیام ہے، راستہ تھوڑا ادھر ہے، امام کا قیام ادھر ہے۔ صبح کی نماز کے بعد میرا امام راستے پہ جا کے بیٹھ گئے، دیکھا ایک آدمی بڑی تیزی کے ساتھ چلتا ہوا جا رہا ہے، امام اس کی طرف متوجہ ہوئے، وہ اسی رفتار سے جا رہا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم، اے عرب میرا سلام ہو۔ امام اس کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے مسافر تجھے کیوں اتنی جلدی ہے؟ کہا میرے پاس وقت نہیں ہے بیان کرنے کا، مجھے بہت جلدی ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں تجھے جلدی ہے مگر تیرا سفر ختم ہو گیا۔ وہ حیران ہو گیا، میرا سفر کیسے ختم ہو گیا؟ میں تو کوفے سے چلا ہوں اور مکے جا رہا ہوں۔ عزیزو یہ کہنا تھا اس کا، میرے امام فرماتے ہیں تو امام حسین کے پاس جا رہا ہے نا، اور یہی بتانے جا رہا ہے نا مسلم شہید ہو گئے، یہی بتانے جا رہا ہے نا مسلم مارا گیا۔ ابھی میرا عزیز پڑھ رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا امام کا وہ کتنا جانثار تھا سپاہی جس سے کتاب کربلا کا آغاز ہوا۔ یہ میرا سکہ ہے اور میری طرف سے میرا نمائندہ ہے
मुस्लिम शहीद हो गए। अजीजों, मेरे इमाम उसे साथ लेके खैमे में आए और आके कहते हैं कि मेरा किसी से पर्दा नहीं, यहाँ जितने लोग मौजूद हैं उन सब के सामने बताओ क्या खबर लेके आए हो। इमाम ने साथियों को जमा किया, ये कासिद है, ये कुछ कहना चाहता है। उसने कहा मैं देख के आया हूँ अमीर मुस्लिम शहीद कर दिए गए हैं, उनकी लाश की गलियों में तौहीन हो रही है और अजीजों दारुल मुबारक की छत पे शहीद करके उन्हें जमीन पे फेंका गया है, लाश की गलियों में तौहीन हो रही है। अजीजों, अब मुस्लिम के भाई भी मौजूद हैं और मुस्लिम के भाइयों से बढ़ के हजरत अब्बास जैसी हस्ती मौजूद हैं। उन्होंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि मौला हम अपने ये सफर वगैरह खत्म कीजिए, बल्कि फरमाते हैं हम भी उस वक्त तक दुनिया में रहेंगे नहीं जब तक कोई जाम शहादत न पी ले जो हजरत मुस्लिम ने पिया। अजीजों, इमाम अमीर मुस्लिम की शहादत की खबर तो सुन चुके, अपने साथियों को भी सुना चुके। अब जिगर थाम लीजिए और मेरी बहनें और बेटियां जरा तवज्जो से सुने। मेरे इमाम मस्तूरात के यहाँ आए, जिसे जनान खाना कहते हैं, बीबियों के हल्के में आए। आगे एक मर्तबा बीबियों की तरफ देखा, उसमें हजरत अमीर मुस्लिम की एक बच्ची जिसका नाम हमीदा है, उसे बुलाया और बुला के अपनी गोदी में बिठा दिया। गोदी में बिठा के उसके सर के ऊपर हाथ जो फेरा, वो बच्ची कहती है मामू आप हमेशा हमारे साथ मोहब्बत करते हैं, शफकत करते हैं, प्यार करते हैं, मगर आज आप यूं हाथ फेर रहे हैं जैसे यतीमों के सर पे फेरा जाता है। अब वो तेरा अभी क्या मेरा बाबा मारा गया, क्या मेरा बाबा मारा गया। अभी जब गाना बाबा मारा गया, अल्लाह के लिए मुझे बताइए अब इमाम इसका क्या जवाब देवे। इमाम इसका अगर कहे नहीं मारा गया तो ये गलत है, अगर कहे तेरा बाबा शहीद हो गया, उस बच्ची के दिल पे क्या गुजरेगी। मेरे इमाम उस बच्ची को सीने से लगा कहते बेटी मैं तेरा बाबा हूँ, मैं तेरा बाबा हूँ, जब से तेरा बाबा गया मैं तेरा बाबा हूँ। अभी वो बच्ची तो सीने से चिमट गई, मगर बच्ची ने देखा खैमे में सकीना आ गई है। जब उसने देखा सकीना आ रही है तो गोद से उठने का इरादा किया। इमाम फरमाते हैं क्यों बेटी क्यों उठ रही हो? क्या गोद की मालिक आ रही है, अब मैं उठ रही हूँ। अभी वो मेरे इमाम कहते हैं बेटी इस गोद में इतनी तंगी नहीं है, इसमें दोनों बच्चियों को बिठाऊंगा। मेरे इमाम फरमाते हैं बहन ज़ैनब यमन से कुछ दूर आए थे और वो कुछ तो हमने जनाब सकीना को दिए, एक जोड़ी तेरे पास रखी थी वो ला के जरा दीजिए। वो गोशवारे मंगाए गए, इमाम हुसैन ने वो गोशवारे हजरत अमीर मुस्लिम की यतीमा को पहनाए। मुस्लिम की यतीमा को तो गोशवारे पहनाए गए, जब हुसैन की यतीमा हुई कान चीर के निकाल लिए गए, कान चीर के निकाल लिए गए। अभी लोग मैंने मस्जिद कूफा में एक जुमला मसाइब का पढ़ा था। हजरत इमाम जाफर सादिक के पास एक शख्स आया और उसने आके पूछा मौला आप मुझे ये बताएं हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बड़े शुजा थे या हजरत अमीर मुस्लिम बड़े बहादुर थे? मेरे इमाम फरमाते हैं हजरत मुस्लिम बहुत बड़े बहादुर भी हों, बहुत बड़े शुजा भी हों, मगर वो जो सिफत इमामत है उसकी शजाअत अलग ही है। ज़ैनुल आबिदीन इमाम भी हैं, मासूम भी हैं और हाशमी भी हैं। मौला मैंने इसलिए पूछा जब मुस्लिम को गिरफ्तार करके दरबार में लाया गया था, सार उठाए हुए थे, गर्दन बुलंद किए हुए थे, पहले दरबार को सलाम भी नहीं किया था, मगर जब ज़ैनुल आबिदीन आए उसमें सर झुकाए हुए थे और आंखें बंद किए हुए थे। मेरे इमाम फरमाते हैं साहिब तूने मेरे दिल को जख्मी कर दिया। जब मुस्लिम आए थे, मुस्लिम अकेले थे, जब सैयद सज्जाद आए किस तरह आंखें खोलते, शराबियों का दरबार था, सैयद सज्जाद के साथ ज़ैनब कुलसूम ऐसी खुफियां थी, ज़ैनब कुलसूम ऐसी खुफियां थी। अजीजों भाई एक जुमला और सुन लीजिए। जब यही काफिला गया है ना दरबार में और बीबी ने देखा कि एक मरतबा उसी दरवाजे से लेके जा रहे हैं जिस दरवाजे से बाबा अली ने हमारा इस्तकबाल किया था। जनाब फिजा से बुला के कहा फिजा जाओ जाके शिमर से कहो मेरी शहजादी ज़ैनब कहती है अगर उसे कूफे में लेके जाना है या तो हमें इस दरवाजे से न ले जाए, ये दरवाजा वो है जिसमें मेरे बाबा अली ने मेरा इस्तकबाल किया था, और अगर इसी दरवाजे से लेके जाना है हमें हमारी चादरें दे दे ताकि हम अपने पर्दे कर ले, और अगर चादर भी नहीं देता हमारे हाथ से गर्दन से खुला दे, हम अपने हाथों से अपने मुंह को
جناب فضا آئی شمر کے پاس، اس لعین نے منہ دوسری طرف موڑ لیا، ضعیفہ دوسری طرف سے آئی، اس لعین نے منہ تیسری طرف موڑ لیا۔ فضا کہتے ہو کمینے، اگر نبی کی نواسی نے نہ بھیجا ہوتا میں تیرے ساتھ کبھی ہم کلام نہ ہوتی۔ کیا کہا نبی کی نواسی نے؟ کہا یا تو ہمیں چادریں دے دو یا ہاتھ کھلا دو یا اس دروازے سے نہ لے جاؤ۔ سنیں گے آپ میں بھی سید ہوں، کلیجہ پھٹتا ہے، جگر منہ کو آتا ہے۔ یہ لعین کہتا ہے فضا جا جا کے زینب سے کہہ دے اب وہ کوفے کی شہزادی نہیں ہے، وہ ابن زیاد کی قیدن ہے، ہم جس طرح چاہیں گے گورنر کے دربار میں لے کے جائیں گے۔ یہ جواب جب جناب ثانیہ زہرا کے پاس آیا، بی بی نے فضا کے آنے کا انتظار ہی نہیں کیا۔ فضا میں بھی علی کی بیٹی ہوں، جاؤ اسے جو بھی کرنا ہے کر لے، میں دربار میں بالکل نہ جاؤں گی۔ ابھی فضا ایک قدم پیچھے ہٹی تھی، شہزادی کی نظر بلند ہوئی، کیا دیکھا؟ امام کا سر نو کے نیزہ پہ ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ علی اکبر یاد آئے، مولا محمد یاد آئے، عباس یاد آئے، کون یاد آیا؟ بہن تیرا وعدہ یاد آیا، کربلا تو فتح کر، کوفہ اور شام میں فتح کروں گی۔ بہن پہلی منزل پہ کیوں انکار کرتی ہو؟ کعبہ فضا آ جا، میں اسی دروازے سے جاؤں گی، میرا بھائی چاہتا ہے اسی دروازے سے جاؤ۔ کسی لوگ جب اس دروازے میں قدم رکھا، ایک آواز آئی السلام علیکم یا ابن السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ بی بی حیران ہو گئی، ظالموں نے ابھی تک ہمیں بھاگی کہا، ظالموں نے ہمیں پتھر مارے، یہ فرزند رسول کہہ کے سلام کون کر رہا ہے؟ کہ سلام کا انداز بدلا، وہ کیا تھا؟ السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، اے پیغمبر کی نواسی میرا سلام ہو۔ اب تو بی بی اور بھی تڑپ گئی، خدا کرے کوئی جاننے والا سامنے نہ آ جائے، ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے ہیں، سر برہنہ ہے، یہ کوئی پہچاننے والا ہے جو کہہ رہا ہے اے رسول کی شہزادی میرا سلام ہو۔ آواز کی طرف جو دیکھا، کیا دیکھا؟ امیر مسلم کا کٹا ہوا سر ہے،